بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، دعا کے مسائل کے تعلق سے جو باتیں جاری تھی، یہاں ذیلی عنوان ہے دعا میں آگے بڑھنے اور حد سے تجاوز کرنے سے بچنا، پرہیز کرنا۔ اب یہ دعا میں آگے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا کیا ہے، اس کی ساری تفاصیل انشاءاللہ اس درس میں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ اللہ کا فرمان ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارو۔ انہ لا يحب المعتدین، واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اس آیت میں اللہ نے دو چیزیں بیان کی جو کرنا ہے، یعنی جو دعا میں اللہ کو پسندیدہ ہے، تضرع اور خاکساری، اللہ کے سامنے گڑگڑا کر، اور دوسری چیز ہے چپکے چپکے پکار کر دعا کرنا۔ اور جس چیز کو اللہ نے ناپسند کیا وہ ہے اعتداء، حد سے تجاوز کرنا۔ اب یہ حد سے تجاوز کرنا کیا ہے؟ عربی زبان میں الاعتداء کہتے ہیں اس چیز سے آگے بڑھنا جس کے پر اکتفا کرنا مناسب ہے، یعنی جتنا مانگنا چاہیے، جتنا کرنا چاہیے، جو مناسب ہے اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اب میں اس کی مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ مثال کے طور پر اسلام میں کہیں پر بھی اعتداء، حد سے آگے بڑھنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، افطار کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجیل کا حکم دیا، یعنی جیسے ہی افطار کا وقت ہو فوری طور پر افطار کیا جائے۔ اب اگر کوئی شخص 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ انتظار کرتا ہے تو یہ اعتداء ہے، حد سے آگے بڑھنا ہے۔ تو اعتداء کا مطلب اس چیز سے آگے بڑھنا جس پر اکتفا کرنا مناسب ہے، ضروری ہے۔ اب یہ حد سے تجاوز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے بارے میں کہا کہ اس میں تاخیر کی جائے۔ اگر کوئی شخص سحر اذان فجر سے کافی پہلے 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پہلے ختم کرتا ہے، یہ بھی اعتداء ہے، یعنی جو مناسب تھا اس کے خلاف کام کرنا۔ کسی بھی چیز میں اسے پسند نہیں کیا گیا، چاہے وہ نماز ہو۔ نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے بیان کیے، کسی کو 3 کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک رکوع کے اندر آپ ایک رکعت میں ایک رکوع کا حکم دیا، ایک ہی کریں گے، وہ 2 3 نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی حد بندی کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں تجاوز کرنے کی کوشش کرے گا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزے نفل طور پر رکھنے کا حکم دیا۔ کوئی چاہے کہ میں 7 8 9 10 رکھوں، غلط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے 4 دن قربانی کرنا ثابت ہے، یوم النحر اور ایام تشریق 11 12 13۔ اب اگر کوئی شخص اس میں کمی کرتا ہے تو یہ بھی غلط، یعنی 4 کے بجائے 3 دن قربانی کو ماننا، اور اگر کوئی 5ویں دن قربانی کرتا ہے وہ بھی غلط۔ اعتداء کا مطلب جو مناسب اور لازمی چیز تھی اس میں تقدیم و تاخیر کرنا، اس میں کچھ گھٹا دینا یا بڑھا دینا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے صاحب کتاب شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ نے۔ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ فی الدعاء ولا فی غیرہ، کہ دعا اور دعا کے علاوہ کسی بھی عمل میں حد سے تجاوز کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر، صرف دعا میں نہیں بلکہ کسی بھی عمل کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا عبادت ہو، وہاں ہم حد سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ عبادت توقیفی ہوتی ہے۔ توقیفی کا مطلب جہاں جتنا جیسے جس انداز میں بتایا گیا ہے اتنا ہی کرنا ہے، نہ ہم اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں
اور نہ किसी भी किस्मों की कमी या ज़्यादती कर सकते हैं, मना है। और इबादत में दुआ, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। तो फिर जब दुआ इबादत है तो इसमें हद से तजावुज़ करने या इसमें किसी किस्म की कमी बेशी या किसी चीज़ को घटा देना बढ़ा देना, इसका इख्तियार किसी को नहीं दिया गया है। इस आयत की तफसीर में इमाम कतादा बयान फरमाते हैं कि इअलमू अन्न फी बादि दुआई इअ्तिदा फज्तनिबुल उद्वाना वल इअ्तिदा इन इस्तताअतुम वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि जान लो कि कुछ दुआओं में लोग हद से आगे बढ़ जाते हैं, बस तुम सरकशी और हद से तजावुज़ करने से बचो। दुआ के मामले में हद से तजावुज़ करना, बहुत सारी चीज़ें पिछले दरसों में बयान भी की जा चुकी हैं और हमारे यहाँ ये चीज़ें आपको जा बजा नज़र आएगी। कहीं पर भी इज्तिमाई दुआ मांगना शुरू कर देते हैं, कहीं पर कुछ भी। ये क्या मतलब है? यानी अगर तसल्ली के लिए बैठे, जो कि कब्रिस्तान के अंदर तसल्ली देना आपकी सुन्नत नहीं, वहाँ तसल्ली दी जाती है। असल तसल्ली अहले खाना घर वालों के लिए है, बल्कि सहाबा उसे न्याहा यानी सोग मनाने में शुमार करते थे, जो शरीयत में मना है कब्रिस्तान के अंदर तसल्ली देना। ये लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल आम बना हुआ है। अब उसमें भी तसल्ली देने के बाद इज्तिमाई दुआ का एहतिमाम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वहाँ इज्तिमाई दुआ साबित है। जब हम नमाज के बाद, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद दुआ कबूल होती है, फ़र्जियत दुआ, नमाज की फ़र्जियत और उसकी अदायगी के बाद ये दुआ का वक्त होता है, दुआ करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई। अब अगर कोई वहाँ पर इनफरादी को इज्तिमाई शक्ल देता है, बिदअत। तमाम सलफ़ी अहले हदीस उलमा से सवाल कीजिए, हर कोई कहेगा कि बिदअत है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कहा कि ये नमाज के बाद दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई नहीं। हम इनफरादी को इज्तिमाई बनाते हैं तो बिदअत है। तो जहाँ न इनफरादी का हुक्म है न इज्तिमाई का हुक्म है, वहाँ पर आप अगर इज्तिमाई दुआ मांगते हैं तो ये कहाँ से साबित है? ये एतदा है। निकाह के मौके के पर देखिए कि अक्सरियत नौशा को जो दुआ दी जाती है, बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फी खैर, ये इनफरादी दुआ है। बहुत कम लोगों के जो इस दुआ को देते हैं, लेकिन जो दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, यानी इज्तिमाई दुआ, वो हर कोई करता है। ये एतदा है, हद से तजावुज़ करना है। ऐसे बहुत सारे मौके के पर हम देखते हैं कि अगर कोई हज के लिए निकल रहा है, मजमा जमा हो गया, उम्रा के लिए निकला, मजमा जमा हो गया, और अगर कोई हज करके आया, मजमा जमा हो गया है, उम्रा के बाद आया, मजमा जमा है, इज्तिमाई दुआ शुरू हो गई। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तरह दुआओं का एहतिमाम किया, वो भी ख़ास तौर से इज्तिमाई तौर के पर? ये बड़ा अहम सवाल है। जब आपकी सुन्नत से इन सारी चीज़ों का सबूत नहीं, दुआ इबादत है, इबादत तौक़ीफ़ी होती है। जब आपने जहाँ जिस अंदाज में जितना किया है उतना ही करना है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ जो की जा रही है ये आपकी सुन्नत के ख़िलाफ़ है या नहीं। ये सवाल बहुत अहमियत रखता है। दुआ में हद से तजावुज़ करना अल्लाह को पसंद नहीं। जो चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं है वो हमें नहीं करना है। जो चीज़ अल्लाह को महबूब नहीं, उसके पर सवाब नहीं मिलेगा बल्कि अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह कह रहा है कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं कि दुआ में हद से तजावुज़ किया जाए, उसके बाद हम हद से तजावुज़ करें और ये उम्मीद रखें कि अल्लाह हमें अज्र देगा, तो इस बात की उम्मीद रखना ही फजूल है। तो ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का और हज़रत कतादा का कौल कि दुआ और दुआ के अलावा किसी भी चीज़ में हद से आगे बढ़ना अल्लाह को पसंदीदा नहीं। यहाँ शेख रबी फरमाते हैं कि इय्याका अन तस्अल रब्बका अमरन क़द नुहीत अन्हु औ मा यंबगी लक, कि तुम अपने रब से ऐसी चीज़ों का सवाल करने से बचो जिससे तुम्हें मना किया गया है। जो चीज़ हमें मांगने का हुक्म नहीं दिया गया वो नहीं मांगना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी तोड़ने का और उसके बारे में दुआ करना मना है। अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता जिसमें रिश्तों को तोड़ने की बात की जाती है, नहीं, या जिसमें किसी भी किस्म का जुल्म हो, सरकशी हो, अल्लाह उस दुआ को कबूल नहीं करता, मना है। जब अल्लाह ने मना किया है और आप मांग रहे हैं तो अल्लाह क्यों कबूल करेगा? भले कि दुआ जिस चीज़ से मना किया गया है वो आप मांग रहे हैं,
تو وہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی، وہ دعا نہیں ہوگی، بلکہ آپ کے لیے گناہ کا ذریعہ بنے گی۔ یا ان چیزوں کا سوال کرو جو تمہارے لیے مناسب نہیں۔ بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اور ہمیں لگتا ہے مثال کے طور پر اللہ نے ہماری زندگی کے اندر فقر رکھا ہے، محتاجگی رکھی ہے، غریب بنا کر رکھا ہے، اور ہم اللہ سے بار بار مال کا سوال کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہ ہو، اللہ نہ دے، اور اگر ہم دعا کر رہے ہیں تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ میں اللہ سے مانگتا ہوں، اللہ مجھ کو دیتا ہی نہیں، تو یہ تو آپ سوال کرنے کے بعد شکایت کر رہے ہیں، غلط ہے۔ جو چیز ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ کو نبی بنا دے، نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، تو کوئی نبی نہیں بن سکتا، نہ اس طرح کی دعا کرنا چاہیے۔ تو جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے وہ دعا نہیں مانگنا چاہیے۔ یہ بندہ خود سمجھتا ہے کہ میرے لیے کیا مناسب ہے کیا نہیں ہے، اور شریعت کو جتنا زیادہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا اتنا اسے سمجھ میں آئے گا کیا مناسب ہے اور کیا نہیں ہے۔ امام ابن جریج رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ان من الدعاء اعتداء یکرہ رفع الصوت والنداء والصیاح بالدعاء ویؤمر بالتضرع والاستکانہ، کہ دعا میں بلند آواز، ندا یعنی زور سے آواز لگانا، اور چیخنے کو مکروہ سمجھا جاتا ہے، ناپسندیدہ۔ تین چیزیں بیان کی گئی۔ بلند آواز یعنی اتنی زیادہ آواز بلند ہو جو عمومی طور کے پر دعا کے وقت چپکے چپکے مانگنے میں بیان کی گئی، اس سے آگے نکل جائے۔ ندا اللہ کو پکار، جس میں پکارنے کا پایا جاتا ہے، تو یہ چیز بھی منع ہے۔ چیخنا چلانا یعنی ایسے طور کے پر اللہ کو پکارنا جو کہ ادب کے خلاف ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے آپ مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، تو وہاں پر مانگنے کے انداز میں خاکساری ہونا چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں کسی سے کچھ مانگنے لگ جائے، کچھ مدد کی ضرورت آ جائے، تو کتنا نرم انداز میں، دھیمے لہجے میں اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے جا کر چیخنے چلانے نہیں لگتے، بلکہ نرم لہجے میں اچھے انداز سے مانگتے ہیں کہ یہ چیز مجھے چاہیے، آپ دے سکتے ہیں تو دے دیجئے۔ اور اگر کسی سے قرض کی ضرورت پیش آ گئی، کسی سے امداد کی ضرورت پیش آ گئی، تو ہم کس انداز سے مانگتے ہیں؟ بندوں کے سامنے اتنا زیادہ عاجزی اور خاکساری، اور اللہ کے سامنے آپ چیخیں، گڑگڑائیں، چلانے لگیں، یہ کیسے اللہ پسند کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ دعا میں آواز کو بلند کرنے، ندا اور چیخنے کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ چیز بلکہ وہ گریہ وزاری اور آہستگی کو پسند کرتا ہے۔ گریہ وزاری کا مطلب انسان جب اللہ سے مانگے تو ایسا لگے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کو آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی بڑی قدر ہے۔ جو شخص اللہ کے عذاب اور اس کے خوف کی بنیاد کے پر تنہائی میں دعا مانگتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے، تو عرش کے سائے تلے قیامت کے دن اسے جگہ ملنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 لوگ ہوں گے جنہیں عرش کے سائے تلے جگہ دی جائے گی۔ اس میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ بندہ جو تنہائی میں، جہاں اسے اللہ کے سوا کوئی دیکھنے والا نہیں، وہاں وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بخشش طلب کرتا ہے، یا اللہ سے اپنی زندگی کے تعلق سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، تو اللہ ایسے بندے کو عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو گریہ وزاری اور آہستگی، مانگنے میں تضرع ہونا چاہیے، خاکساری، مانگنے کا انداز تکبرانہ نہیں، عاجزی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے۔ اب یہاں کچھ احادیث بیان کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سب سے پہلی روایت یہ حضرت ابو نعامہ قیس بن عبایہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ اذا دخلتها، کہ اللہ جب میں جنت میں جاؤں تو مجھے جنت کی دائیں جانب سفید محل عطا فرما۔ یہ دعا انہوں نے مانگتے ہوئے سنا، جنت میں سفید محل کا مطالبہ ہے۔ تو انہوں نے کہا میرے بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو،
کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دعا میں اور طہارت میں حد سے تجاوز کریں گے۔ یہاں جو چیز صحابی نے بیان کی وہ بہت اہم ہے کہ اللہ سے صرف جنت کا سوال کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں اس میں جنت کا صرف مطالبہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس عمل کا جو مجھے جنت کے قریب کر دے۔ اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ طلب کرتا ہوں اور ہر اس عمل کے بارے میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں جو مجھے جہنم سے دور کر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ کو جنت چاہیے، جنت میں نہر چاہیے، جنت میں باغ چاہیے، جنت کے اندر محل چاہیے، نہیں، صرف جنت کا سوال کیا جائے، اس لیے کہ جنت میں داخلہ ہی تمام نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اعتداء حد سے تجاوز کرنا، یہ کہہ رہا ہے کہ میں جنت میں اس کے داہنی جانب سفید محل کا تقاضا کرتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے صرف جنت کی دعا کرنے کا حکم دیا، جنت میں کیا کیا چاہیے نہیں۔ قرآن نے صاف کہا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت میں کیا ہے؟ جو جی چاہے۔ اب ایک انسان کا کیا جی چاہے؟ ہر کسی کی خواہش، ہر کسی کی تمنائیں جدا جدا ہے، تو قرآن نے ایک بنیادی لفظ بیان کیا کہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو جی چاہے۔ بات ختم ہو گئی، اور اس کے بعد کہا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو نگاہوں کو لذت عطا کرنے والی، سرور عطا کرنے والی ہے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، وہاں سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے۔ تو یہ منع ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے دو چیزوں کے بارے میں کہا، ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو طہارت میں یعنی پاکیزگی میں اور دعا میں حد سے آگے بڑھ جائیں گے۔ طہارت کے بارے میں آپ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں جب وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو دیکھ لیجئے دعا کا کیا کیا لکھا ہے۔ آپ جب ہاتھ دھو رہے ہیں تو اس کے لیے الگ دعا، پیر دھو رہے ہیں اس کے لیے الگ دعا، چہرہ دھوتے وقت تو الگ دعا، یعنی انسان اب وضو کرنے کے بجائے صرف دعاؤں میں الجھا رہے۔ ایک بھی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صرف بسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور وضو کیا، اور وضو کے کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی۔ ایک ایک اعضاء کے دھونے کے وقت تو دعا مانگنا ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ یہی اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حد سے تجاوز کرنے میں یہ بھی ہے کہ جتنا حکم دیا گیا ہے دھلنے کا اتنا ہی دھلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہنی سمیت ہاتھوں کو حکم دیا ہے دھونے کا، تو یہ نہیں کہ ہم کاندھوں سمیت دھوئیں یا اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ پیر کو ٹخنے تک دھونے کا حکم دیا گیا تو یہ نہیں کہ ہم گھٹنوں تک دھوئیں۔ بعض لوگ ہیں جو اعضائے وضو میں جتنا بتایا گیا اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا، اور دوسرا اعضائے وضو کو دھوتے وقت اگر ہم 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتے ہیں یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اتنا ہی ثابت ہے۔ اب ہم 4 5 نہیں کر سکتے، جتنا ہے جتنے کو دھونا ہے اتنا ہی دھلا جائے گا۔ یہی ہے دعا میں اور طہارت میں تجاوز کرنا، جتنا بتا دیا گیا اتنا کرنا، اس کے آگے نہیں۔ آگے ایک روایت کو اور پیش کیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میرے والد نے مجھے کہتے سنا کہ اللہم انی اسألک الجنہ ونعیمہا وبہجتہا وکذا وکذا واعوذ بک من النار وسلاسلہا واغلالہا وکذا وکذا، کہ اللہ میں تجھ سے جنت کا اور اس کی نعمتوں، لذتوں اور فلاں فلاں چیز کا سوال کرتا ہوں، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں جہنم سے، اس کی زنجیروں سے، اس کے طوقوں سے اور فلاں فلاں بلاؤں سے۔ یعنی جتنا اللہ کے رسول نے کہا تھا اس کے آگے بڑھ گئے۔ جنت کا جب سوال کیا تو کہا کہ اس کی نعمتوں کا، اس کی لذتوں کا، فلاں فلاں چیز کا۔ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی تو کہا کہ اس کی زنجیروں سے، طوق سے، فلاں فلاں بلاؤں سے۔ تو میرے والد یعنی حضرت سعد نے کہا میرے بیٹے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے ان قریب کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے
جو دعاؤں میں مبالغہ اور حد سے تجاوز کریں گے۔ مبالغہ یہی ہے کہ آپ نے جنت مانگا، جنت کے بعد نعمتوں کا سوال کر رہے ہیں، محل کا سوال کر رہے ہیں، باغات کا سوال کر رہے ہیں، لذتوں کا سوال کر رہے ہیں، یہ سب کے سب مبالغہ ہے، اور یہی معاملہ جہنم کا بھی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں لہذا تم بچو کہ کہیں تم بھی ان میں سے نہ ہو جاؤ کہ جب تمہیں جنت ملے گی تو اس کی سارے نعمتیں تمہیں خود بخود مل جائیں گی، اور اگر تم جہنم سے بچا لیے گئے تو اس کی تمام بلاؤں سے خود بخود بچا لیے گئے۔ یہ ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے۔ یہاں ظاہری طور پر روایت کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہی کہ جتنا ہے اتنا ہی مانگنا ہے۔ دوسری اہم بات جو دعا اس حدیث کے اندر ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کے اخلاق، کردار، معاملات، دعا، عبادت پر کتنی گہری نظر رکھتے تھے کہ ہمارا بیٹا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے، کون سی دعا مانگ رہا ہے، فوری طور پر اس کی اصلاح کرتے تھے۔ تو یہ والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر بچوں کے اندر اخلاقی طور کے پر، عبادات کے یا دعا کسی جگہ کے پر بھی کوئی خامی نظر آئے تو فوری طور پر اس کی اصلاح کریں۔ ایک باپ سے بہتر مسلح کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور صحابہ نے اپنے اولاد کی، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی۔ تو یہ دونوں دیکھیے، ابو نعامہ جہاں پر حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا، اس کی اصلاح کی۔ حضرت سعد نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ دعا کے اندر حد سے تجاوز کر رہا ہے، اسے ٹوکا۔ یہ تربیت کا بھی نمونہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے پر توجہ دینا چاہیے۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بہت مشہور روایت ہے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، کہ جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین میں کتنے اختلافات ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا کیا بالکل واضح ہے، اس کے بعد بھی لوگوں نے اختلاف کیا۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا، پس تم پر میری اور میرے صحابہ خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں کی سنت کو لازم پکڑیے۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، کہ اسے اپنے دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، چمٹ جاؤ، لازم پکڑ لو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور دین میں نکالی گئی نئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ ابو داؤد کی مشہور روایت ہے جو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دین کا لفظ استعمال کیا، الامر، یعنی دین کے معاملے میں، دنیاوی معاملات میں نہیں۔ لوگوں کو الجھاؤں میں ڈالنے کے لیے، شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے لوگ دنیاوی مثالوں کو دینی معاملات کے پر لا کر پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ اونٹ پر سفر کرتے تھے، اب اگر کوئی شخص 2 ویلر 4 ویلر ہوائی جہاز کے پر سفر کرتا ہے تو بدعت۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بدعت سے منع کیا۔ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیے کہ آپریشن ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہے طبی لائن کے اعتبار سے، ڈاکٹری لائن کے اعتبار سے، تو کیا یہ سب کے سب بدعت ہے؟ سب کو بدعت قرار دے کے بند کر دیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بدعت کو اختیار کرنے سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا کس لائن کے اندر؟ دینی لائن کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاکٹری لائن کے اندر نہیں بنا کر بھیجا گیا کہ آپ بہترین ڈاکٹر ہیں، یا آپ کو بہترین انجینئر نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے ہماری عقل کے تابع کر دیا ہے، اس لیے اس معاملے کے اندر آپ کو کوئی رسول نہیں ملے گا۔ ہاں، دین کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو واقعتاً سائنٹیفک ہوتی ہے، طبی اعتبار سے مفید ہوتی ہے، لیکن رسول کی بعثت کا اصل مقصد لوگوں کو ہدایت، صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں بدعت کے نئی نئی چیزوں کے اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ باقی دنیاوی معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو کہیں زیادہ بہتر جانتے ہو، یہاں ہمیں کسی قسموں کی رکاوٹ نہیں ہے۔
اب دعا میں حد سے تجاوز کرنا، اس کے بارے میں یہ باب بہت وسیع ہے. یہاں چند اہم چیزیں بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز کہ دعا میں اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرتا ہے، یعنی جتنا جہاں جیسے بتایا گیا ہے، تو اگر اس میں کمی بیشی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کی سنت چھوڑتا ہے. سب سے پہلی چیز سنت سے انحراف، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے بعد یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و کئی اہم چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. پہلی چیز جو تذکرہ کر رہے ہیں کہ اعتداء، حد سے تجاوز کرنے کے نقصانات میں سے اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا قبول نہ کر سکے بلکہ ان کے پکارنے سے بے خبر ہوں. قرآن نے جو بیان کیا اللہ کے علاوہ کو پکارنا، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ دعا صرف اللہ سے کی جائے گی، یہاں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دعا مانگی جا رہی ہے. یہ حد سے تجاوز، بلکہ حد سے تجاوز کرنے کے ساتھ ساتھ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے بارے میں یہ سوچا جائے کہ وہ اللہ کی طرح نعوذ باللہ سن سکتا ہے، وہ اللہ کی طرح مدد کر سکتا ہے، وہ اللہ کی طرح حاجت روائی کر سکتا ہے، مشکل کشائی کر سکتا ہے. یہ سب کے سب شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے. امت کی گمراہی بلکہ بدنصیبی کہیے کہ آج اللہ سے زیادہ غیر اللہ کے پر اعتماد اور یقین. تبھی تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نام کے پر قربانیاں اس انداز سے اور اس جذبے کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے جو غیر اللہ کے نام کے پر نذر و نیاز اور فاتحہ کیا جاتا ہے. جہاں خواجہ اجمیری کے تعلق سے چھٹی ہے یا کچھ بھی آ گیا، آپ دیکھ لیے ڈیگ کے پر ڈیگ چڑی ہوتی ہے راستوں کے پر. تو کیا آپ نے قربانی کے موقع پر اس طرح دیکھا کہ لوگ اللہ کے لیے جانوروں کو اس طرح قربان کرتے ہوں؟ نہیں کریں گے. وہی ہے قرآن جن کے بارے میں کہتا ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کھنچنے لگتے ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے. ان لوگوں کے خطبات، تقاریر، دروس سارے دیکھ لیجئے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی عظمت و جلالت نہیں بیان کی جائے گی، بلکہ اگر ان کی تقریر کا حصے کو نکالا جائے تو ایک حصہ بھی آپ کو اللہ کی عظمت و جلالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اتباع کے بارے میں نہیں. ساری چیزیں یہی فضول قسموں کی کرامات جو کہ ثابت ہی نہیں ہیں. جھوٹی چیزوں کو بیان کرنا اور بیان کرنے کے بعد لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکا دینا. قرآن مجید نے کہا تھا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، یہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. وہی کام آج کے یہ علماء سو، علماء بدعت اور شرک میں ڈوبے ہوئے علماء کرتے ہیں. انہیں تو علماء بھی نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو توحید کا علم نہ رکھے، جو نبی کی سنت کا علم نہ رکھے، وہ عالم کہاں. اور یہ ہے کہ علامہ سے کم پر راضی نہیں ہوتے. ان کے القابات تو کئی لائنوں کے بعد، القابات کے ختم ہونے کے بعد نام آتا ہے، جب کہ انہیں نہ توحید کا علم ہے نہ تو سنت کا علم ہے، اور یہ اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جہالت. بہت ساری کلپس بھی آپ سنتے رہتے ہیں. ایک جاہل جو ہے نہیں، جو آل رسول نہیں ہے، ایسی ایسی باتیں بیان کر کے نکل جائے، لوگ افسوس ہوتا ہے کہ سننے والے سنتے کیسے ہیں. یعنی جس میں کھلی جہالت، کھلا جھوٹ موجود ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں، نکل لیتے ہیں. دین کے نام کے پر پیش کیا جا رہا ہے. افسوس ہوتا ہے کسی کی عظمت و جلالت کو بیان کرنے کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ کا سہارا لیا جائے. تو یہ اللہ نے بیان کیا کہ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے توحید کا علم نہیں، اللہ کتنا نوازتا ہے اس کا علم نہیں، اسے اس بات کا علم نہیں کہ اللہ روزانہ تہجد کی نماز کے وقت سمائے دنیا کے پر آ کر نزول فرما کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی شخص مجھ سے حاجت روائی طلب کرنے والا جس کی حاجت کو، پریشانیوں کو میں دور کروں. انہیں ان ساری چیزوں کا علم نہیں. آگے ایک اور آیت بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ بیان کرتا ہے لہو دعوت الحق، کہ اللہ کو پکارنا یہی حق ہے.
वल्लदीन यदऊन मिन दूनी ला यस्तजीबून लहुम बिशै, जो लोग अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हैं वो उनकी पुकार कभी नहीं सुन सकते, ना जवाब दे सकते हैं। इल्ला कबासिति कफ़ई, कुरान मिसाल बयान कर रहा है। इन लोगों की मिसाल कैसे है कि ये पानी के सामने हाथ फैलाए हुए हैं। इल्ला कबासिति कफ़ई इलल मा लियबलुगा फाहु, ताकि वो पानी उनके मुंह तक आ जाए। वमा हुवा बिबालिगी, नामुमकिन है कि पानी उनके मुंह तक पहुंच जाए। वमा दुआउल काफिरीन इल्ला फी दलाल, इन काफिरों की जितनी पुकार, जितनी दुआएं हैं, सब गुमराही के अंदर डूबी हुई हैं। यहां अल्लाह ने मिसाल दी, यानी जो भी अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को पुकार रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा अजमेरी हो, चाहे गौस हो, अब्दुल कादिर जिलानी, कोई भी हो, या इनके अलावा कोई पीर वली बुजुर्ग, चाहे आप उनकी कब्रों के पास से पुकारो या दुनिया के किसी भी कोने से पुकारो, कुरान उसकी मिसाल बयान कर रहा है कि ये लोग ऐसे ही हैं कि जैसे पानी के पास खड़े होकर हाथ उठाकर ये सोच रहे हैं कि पानी उनके पास आएगा, यानी एक नामुमकिन चीज, ऐसे ही ये लोग वहां कर रहे हैं। और ये मामला इस जगह तक नहीं रुकता है, बल्कि उनकी दुआ, उनकी ये सारी चीजें, उनका नसर नियाज, कब्रों के पर हाजिरी, ये इबादत नहीं बल्कि गुनाह में शुमार, और ऐसा गुनाह जिसकी अल्लाह के यहाँ पर मगफिरत नहीं, बख्शिश नहीं। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, अल्लाह शिर्क कतन नहीं माफ करेगा। अल्लाह का साफ बयान है, शिर्क अल्लाह कतन माफ करने वाला नहीं। इतने बड़े बड़े गुनाह कुरान हदीस से रोकने की एक बुनियादी वजह यही है। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान के अंदर बयान किया जाएगा कि हजरत इब्राहीम ने भी दुआ मांगी औलाद के लिए अल्लाह से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कि मेरे परवरदिगार तू मुझे नेक औलाद अता कर। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए तो दुआ किससे मांगी? अल्लाह से मांगी। अन्नी मस्सनी यद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, हर मोड़ के पर हर तरीके के लिए दुआ मौजूद है। घर में दाखिल होने, बाहर निकलने, क़ज़ाए हाजत के लिए जाने, बाहर निकलने, मस्जिद में जाने, बाहर निकलने, बाजार के लिए, हर मौके के लिए दुआ। ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि बंदा मोहताज है तभी हर मोड़ के पर अल्लाह से मांगता है। अगर हम मोहताज नहीं होते तो नहीं मांगते। यही तो मोहताजगी है और यही अल्लाह की अज़मत व जलालत है कि सिर्फ अल्लाह ही नवाजता है। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा पीर वली बुजुर्ग हो, वो अल्लाह का मोहताज है। नबी अल्लाह के मोहताज, सैयदुल अंबिया अल्लाह के मोहताज। बात खत्म हो जाती है। कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, जब नहीं पढ़ेंगे तो इस तरह गुमराह करना उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये दर्स कुरान, कुरान के तर्जुमे, कुरान की तफसीर और दीन से औरतों को रोकना, खास तौर से औरतों में जहालत इतनी आम क्यों है? मज़ारात के पर आपको ज्यादा औरतें क्यों मिलेगी? इसलिए कि वो मसाजिद से, दीन से ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा दूर होगी शिर्क के उतना करीब पहुंचेगी। और ये इसीलिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं कि इन्हें मसाजिद तक और ऐसी जगहों तक ना पहुंचने दिया जाए जहां पर इन्हें दीन की हकीकी तालीमात से रूशनास किया जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सबसे बड़ी शरकशी और हद से आगे बढ़ना शिर्क है, और ये गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है, ये बहुत बड़ा शिर्क है। यानी इबादत को अल्लाह के अलावा किसी और के लिए करना, दुआ इबादत है, तो अल्लाह के अलावा इन मुर्दा लोगों से जो बरसों पहले, हज़ारों साल पहले मर चुके, उनसे करना। और ये सरकशी अल्लाह के इस कौल में दाखिल है कि इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन, अल्लाह ताला हद से तजावुज़ करने वालों को पसंद नहीं करता। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया, वत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम यख़्लुक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम दर्रन वला नफ़अ वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा, कि उन्होंने अल्लाह के सिवा कई और माबूद बना लिए जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए हैं। जो अपनी ज़िंदगी के मामले में अल्लाह का मोहताज हो, वो दूसरों को क्या अता करेगा, और अपने लिए किसी नुकसान के मालिक नहीं। ये तो आप बात कीजिए पीरों वलियों बुजुर्गों की। नबी के बारे में कुरान ने कहा, मैं अपने आप के पर नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं। वलौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं गैब को जानने वाला होता तो बहुत सारी अच्छाइयाँ और भलाइयाँ जमा कर लेता, समेट लेता। नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी चीज़ें नहीं अता की गई थी।
اور نہ نفع کے، اور نہ کسی موت کے مالک ہے، اور نہ زندگی کے، اور نہ اٹھائے جانے کے، کسی چیز کے نہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے حکایات اور اس طرح کے واقعات جو کلی طور کے پر من گھڑت ہے، کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے روح لے جانے والے فرشتے کی روک لیا اور اس میں سے اس بچے کی روح کو باہر نکال لیا جس میں اس کی روح کو قبض کیا گیا تھا۔ افسوس ہوتا ہے لوح محفوظ کے اندر اتنا تصرف کہ لوح محفوظ میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی کو گھٹا سکتے ہیں، بڑھا سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ مکمل طور کے پر وہ سارے اختیارات جو خدائی ہوتے ہیں وہ ایک بندے کو عطا کر دیے گئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں عطا کیا گیا۔ قرآن نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کا دینا یہ تصرف ہے، یعنی کسی کو عطا کرنا، کسی سے کچھ روک لینا، یہ تصرفات ہیں، یہ صرف اللہ کے اختیار کی بات ہے، اس میں نبی بھی شامل نہیں۔ تو پھر نبی کے علاوہ کسی اور کو اس بات کی اجازت اور جرات کہاں ہو سکتی ہے کہ وہ کسی کی زندگی اور موت کے بارے میں فیصلہ کرے؟ اور اگر دنیا میں ولایت اور اللہ کی نزدیکی اور قربت کے قابل کوئی تھے تو انبیاء کے بعد، رسولوں کے بعد اصحاب کرام کی جماعت، کسی صحابہ کے بارے میں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ نہ یہ لوگ کبھی ابو بکر صدیق کے تعلق سے کہیں گے، نہ عمر فاروق کے تعلق سے، جن کے خواہشات کے پر، جن کی چوائس کے پر اللہ قرآن کی آیتوں کو نازل کرتا تھا، شریعت کے احکامات اترتے تھے۔ نہ حضرت عثمان غنی، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، کوئی صحابی کے بارے میں نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صحابہ کو یہ سارے اختیارات نہیں ملے تو بعد میں آنے والے پیروں، ولیوں، بزرگوں کو کہاں مل سکتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے، ان کی وفات ہوئی، ان کی پڑوس میں رہنے والی صحابیہ نے کہا کہ تمہاری موت کتنی بہتر ہے، تم جنتی ہو، اللہ تمہیں عذاب قبروں سے محفوظ رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم یہ کس بنیاد پر کہہ رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کا رسول آپ کے صحابی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ صحابیہ کہتی ہے کہ اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کے کلمات نہیں کہے۔ امید رکھنا کہ اللہ انہیں بخش دے گا، ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے گا، کشادہ کر دے گا، جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ امید کرنا، دعائیں کرنا صحیح ہے، دعویٰ کرنا غلط ہے، اس لیے کہ دعوے کے لیے دلیل ہونا چاہیے جو کہ موجود نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون حقیقت میں اس کا ولی ہے، کون جنتی ہے اور کون جہنمی ہے۔ تو جب صحابہ کے بارے میں اس طرح آپ نے فرمان دیا تو بعد میں آنے والے، جب کہ صحابہ کے بارے میں قرآن نے کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو بعد میں آنے والوں کو یہ احساس کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ نے کتنی پیاری بات کہی کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے وہ تمہاری طرح بندے ہیں، یعنی جس طرح تم محتاج ہو اللہ کے وہ بھی محتاج ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک فقیر دوسرے فقیر کے سامنے جا کر بھیک مانگے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ وہ خود فقیر ہے، محتاج ہے، تو آپ اس کے سامنے کیوں جا رہے ہیں؟ یہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ اور آگے اللہ نے بیان کیا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، تم جنہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ جب وہ مالک نہیں ہے تو کچھ دیں گے کیسے؟ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ شرک کو رد کرنے والی سب سے پیاری آیت، کہا کہ اللہ کے سوا جن جن کا تمہیں گمان ہے سب کو پکار لو، نہ ان میں سے کسی کو آسمانوں اور زمین میں سے ایک ذرے کا اختیار ہے، نہ وہ مالک ہے، نہ ان میں کوئی حصہ ہے، نہ ان میں اللہ کا کوئی مددگار ہے، کچھ نہیں ہے، سب رد کر دیا اللہ نے۔ پہلا مسئلہ یہ آتا ہے ملکیت کا۔ اگر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے، تو آدمی اس کا اکیلا مالک ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ ایک ذرے کے مالک نہیں کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، اگر وہ مالک نہیں ہوگا تو پارٹنر ہو سکتا ہے۔
कुछ हिस्से का शराकत दार होगा, शेयर होंगे। तो अल्लाह ने कहा वमा लहुम फीहिमा मिन शिर्क, आसमान और ज़मीन में कोई अल्लाह का पार्टनर भी नहीं। ठीक है, ये होता है कि अगर आपके कारखाने का, फैक्ट्री का कोई पार्टनर नहीं, आप अकेले मालिक हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी प्रॉपर्टी आपकी है, आप अकेले मालिक हैं, लेकिन उसमें मजदूरों की ज़रूरत पेश आती है, उसमें अकाउंटेंट की ज़रूरत पेश आती है, बहुत सारे लोगों को उसके बगैर वो चल नहीं सकता। अल्लाह ने कहा वमा लहुम मिन ज़हीर, अल्लाह के लिए इन सारे लोगों की मदद की भी कोई ज़रूरत नहीं कि आसमान और ज़मीन को चलाने के लिए मददगारों की ज़रूरत पेश आए, कुछ नहीं, सब रद्द कर दिया गया। ना मिल्कियत, ना शराकत, ना उजरत, कोई चीज़ में ये अल्लाह के शरीक नहीं है, पार्टनर नहीं है, सब खत्म कर दिया गया। तो ये दुआ के ताल्लुक से एक अहम बात था कि हद से तजावुज़ ना किया जाए, और उसके नुकसानात क्या हैं वो सारी चीज़ें तफसील के साथ बयान की गई। इंशाअल्लाह आइंदा दरसों में इसी ज़िम्न में लगी हुई कुछ अहम बातें और भी हैं जो बितफसील आपके सामने बयान की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दुआ के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का लिहाज करने, आपके तरीके के मुताबिक दुआ मांगने की तौफीक दे। दुआ में तज़र्रो, खाकसारी, गिरिया उजारी, वो सारी चीज़ें जो मतलूब हैं, वो सारी चीज़ें हमें दुआ का हिस्से, दुआ के अंदर शामिल करने की तौफीक दे। दुआओं के अंदर असर पैदा करे, जो दुआएं हम मांग रहे हैं, और दिगार उसे महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।